ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را الہی گنجائے امید بکشا گلے از روزائے جاوید بنما زباں تا بہت دردہاں جائے گی ثنائے محمد بہت دل پذیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ خالق کائنات دی حمد اور ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے قسم نائج ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد بہت ہی فضل اور کرم ہے اس خالق کائنات دا امت مصطفیٰ ہوتے اور اس مجمع دے اندر موجود لوگا ہوتے کہ اسی اس محفل پاک دے اندر شریک ہاں جس دے اندر اللہ کریم نے کچھ لوگانوں محمد مصطفیٰ دی غلامی دا شرف عطا فرمایا اور اس کے اندر سید تصدق حسین شاہ صاحب جو بڑے روحانی شخصیت میں توڑے علاقے سے آلمور دی
اور اس دے اندر خصوصی جو محنت کی تھی ساڑھے عزیز سیف اللہ نے، سیف اللہ لٹھر روش دے بھائی، جنہوں نے اس واسطے بڑی کوشش کی تھی اور بڑی محنت کی تھی، اللہ انہوں اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام جتنے بھی موجود نے، علامہ مختار احمد قادری صاحب و دیگر حضرات جو تھلے میرے بھائی بیٹھے نے اور سماعت کر رہے ہیں، اللہ کریم تہاڈا ساریاں دا اس جگہ تے آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما لے۔ کسے ایک بندے دا بھی اسلام دے دائرہ دے اندر داخل ہو جانا، ساری دنیا دی دولت ایک پاس سے رکھیے کہ ایک بندہ مسلم اگر اسلام وچ داخل ہو جائے تو اس دا اسلام وچ داخلہ ہونا ساری دنیا دی قیمت تو زیادہ ہے۔ اور شریعت اسلامیہ دا رول ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کوئی کافر بیت اللہ شریف تے قبضہ کر لگا، کعبہ شریف تے قبضہ کر لگے کوئی کافر، اور ایک مسلم ہوئے حضور دا امتی، اور وہ کافر کہے کہ یا میں اس ایک مسلم دی گردن اڑا دیا گا یا کعبہ گرا دیا گا، ایک بچا لو، تو شریعت کا قانون ہے کہ مسلمان نو بچا لو، اس کو کعبہ گرانے تے گرا دیا۔ یہ شان ہے بندہ مومن دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، مبارک بات مستحق نے وہ لوگ جنہ میں نو تکیا اور میرے تے ایمان لیا۔ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّةٍ لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، حضور فرماتے ہیں 7 مرتبہ مبارک ہے ان بندوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ 7 مبارک اس بندے جس نے میں نو تکیا نہیں ہوئے گا اور میرے تے ایمان لے آن گے۔ عزیزان محترم، امت مسلمہ دا اس گل تے اجماع ہے کہ جو آدمی حضور تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور اگر پہلے کلمہ پڑھ کے پھر دعویٰ کرتا ہے تو مرتد ہے، اور مرتد ہے اسلام کو ارتداد کرنے والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانہ اقدس دے اندر ہی کچھ لوگاں نے دعویٰ کر دیتا سی نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوگاں نال جنگ فرمائی، انہاں دی طرف لشکر بھیجے، اور حضور تو بعد نبی علیہ السلام دے صحابہ نے جس مسئلے اتے سب تو پہلے اجماع کیتا ہے وہ ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ جو حضرت ابوبکر صدیق اس مسئلہ اتے دائی نے یا آپ نے امت کو اس مسئلہ دے اکٹھیاں فرمایا، اور مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام نے لڑدیاں ہویا 1200 صحابہ نے جامع شہادت نوش فرمایا اس مسئلے پر۔ طلحہ اسدی اور سجا نام دی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیتا،
لیکن سب تو شدت نال جس بندے نال صحابہ کرام کو لڑائی درپیش آئی وہ مسلمہ کذاب سی جدے نال الخالد السیف من سیوف اللہ، اللہ دیاں تلواراں جو ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ دے اندر مسلمانہ دی اور جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرن والےاں دی جنگ ہوئی جی دے اندر 1200 صحابہ جنہیں جو کثیر تعداد صحابہ حفاظ قرآن سا آپ دی شہادت واقع ہوئی اور صحابہ نے ختم نبوت عقیدے اٹھے اپنی جانہ قربان کر دی۔ سو جس نے بھی ختم نبوت عقیدے دا کسے دور اچھ بھی انکار کیتا، خواہ کوئی شیعہ ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اسلام دے تمام مکاتب فکر جتنے بھی جس اعتبار نال بھی وہ مسلمان کہلان والے لوگ ہیں، فکری اور اعتقادی اختلاف دے باوجود تمام امت دا ایک مسئلے اتے اجماع ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، محمد کریم تو بعد کسے نبی دے آن دی کوئی گنجائش باقی، کیونکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین مکمل فرما دیتا، اپنی نعمت دا اتمام فرما دیتا اور محمد مصطفیٰ نو بھیج کے اللہ نے نبوت دے دروازے نو بند فرما دیتا۔ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے اپنا دین اسلام مکمل فرما دیتا اور اس تکمیل کا اعلان کر دیا ہویا خالق کائنات نے قرآن ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور اللہ کے رسول نے اور خاتم النبیین نے۔ خاتم دا ترجمہ لوگاں نے غلط کیتا، خاتم دا ترجمہ مور کیتا، قرآن نو توڑنے تے موڑنے دی ضرورت کوئی نہیں، آؤ اس دا ترجمہ بھی آمینہ دے لال تو ہی کروا لینے جو ترجمہ حضور کیتا ہوئے ساڑھے واسطے وہی سب تو بہتر ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات، قرآن دی جڑی تفسیر قرآن کرے یا صاحب قرآن کرے اس تو اتے کسے مفسر دی ضرورت نہیں۔ حضرات محترم سن لو پہلے کہ اللہ فرماتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسے مرد دے باپ نہیں، پتر اللہ حضور کو عطا فرمائے، بیٹے حضور دے ہے نہیں، لیکن انہاں بیٹے ہیں جو کوئی اللہ نے بالغ نہیں ہون دیتا۔ اس نے اندر کی راز ہے کہ حضور دا بیٹا بالغ نہیں ہویا۔ اللہ اکبر اے امت مصطفیٰ، اے نبی پاک سرکار دے غلاموں، حضور دا کوئی بیٹا بالغ نہیں، سن بلوغت تو قبل حضور دے بیٹیاں دا وصال ہو گیا۔ اللہ اس واسطے بیٹے عطا فرمائے کہ کوئی کافر، کوئی معاند، کوئی دشمن اے نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ دے گھر بیٹے ہوئے نہ بیٹے ہوئے، لیکن کسے بیٹے نے بھی اللہ نے بالغ نہیں ہو دیتا۔ کیوں؟ محبوب سنیا اگر داؤد دا بیٹا سلیمان نبی ہوئے، داؤد علیہ السلام دا بیٹا سلیمان علیہ السلام نبی ہون، حضرت ابراہیم دے بیٹے اسماعیل نبی ہون، حضرت ابراہیم دے بیٹے اسحاق نبی ہون، حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت
یعقوب نبی ہون، حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی ہون تے سنیا تیرا پتر ہوئے تے نبی نہ ہوئے، یہ رب نو گوارا ہی نہیں کھاتا۔ اللہ نے بیٹا عطا فرما کے بالغ نہ ہون دیتا، یا اللہ دوجی نبیاں دے جو بیٹے نبی ہو گئے، تجھے مصطفیٰ دا بیٹا نبی ہوئے، انہیں کیا پرابلم ہے؟ قدرتی منشائے ہے کہ خالق کی کائنات دے، توجہ جملہ سماعت کرو بھائیو، خالق کی کائنات دے اے نہیں گوارا کرتا کہ محمد عربی دا پتر بھی محمد تو بعد نبی ہوئے، اور کسی رو اللہ کی میں نبی گوارا کر سکتا ہے۔ توجہ کی تھی کوئی نہ بدلا، میرا خدا میرا خالق تیرا خالق مصطفیٰ دا رب دے محمد مصطفیٰ دے بیٹے نو گوارا نہیں کرتا کہ بعد اچھ نبی ہوئے۔ فرمایا محبوب سونیا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اور قرآن مجید یہ بہت کم مقامات نے جیتے اللہ نے نام لے کے کسے مسئلے دی وضاحت کی تھی، نام لے کے وضاحت کی تھی، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لوگوں میرا نبی آخری نبی ہے، ابو بکر صدیق تو لے کے تاجدار گولڈا سید مہر علی شاہ تک امت مصطفیٰ دی ہر اچھی ہستی نے دے اٹھے عقیدہ سنو دیتے ہیں کہ لوگوں اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ تو بعد اللہ نے نبوت دروازہ بند کر چھڑیا ہے، اور رب نو بھی راضی ہو سی کرنا ہے جس محمد مصطفیٰ نو آخری نبی بننا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوی نبوت اور اپنے دماغی مرض کا شکار ہو کے امت مصطفیٰ کے اندر ایک ایسے فتنے کا بیج بو گیا کہ آج امت مسلمان اس مرض کا علاج کرنا اس سے بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ مرزا قادیانی نے چند عقائد تھوڑے سامنے بیان کر کے پھر میں نبی پاک سرکار کی حدیث بیان کرا۔ مرزا لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے کتاب البریہ، صفحہ نمبر 78، آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 565۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ میں خدا ہوں، میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، میں نے پہلے آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کا پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کا پیدا کیا۔ قرآن مجید دی 20 آیات مبارکہ نے جنہ دے اندر اللہ فرما دے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، جس دے اندر میرا اللہ فرما دے کہ للہ ما فی السماوات والارض، میرا اللہ قرآن فرما دے الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں کائنات میں بڑھائیے، اگر کوئی ایک ذرے کا بھی اور دعویٰ کرے کہ میں خالق ہاں، جو محمد مصطفیٰ اور خدا دے دین تو باہر ہے، ہوگا اسلام نال کوئی تعلق ہو سکتا؟ توجہ ہے آپ حضرات، جڑا بندہ خلق دا دعوت محمد مصطفیٰ 7 لاکھ نبیوں نے کوئی چیز خلق کرنا پیدا نہیں دعویٰ نہیں کیتا، اور مرزا زمین و آسمان نے پیدا کرنا خلق دا دعویٰ کر رہے اور اپنے دعوے دے اندر جھوٹ ہے۔
اور مرزا صاحب دی اگلی جناب حقیقت الوحی کتاب ہے جس دے اندر مرزا صاحب لکھ دیں کہ میں نو اللہ نے وحی فرمائی ہے جڑا انہاں دا اپنا کو خدا سی کہ انت من مائنا کہ تو میرے پانی سے پیدا ہوا ہے انت من مائنا حقیقت الوحی صفحہ نمبر 82 40 صفحہ نمبر 39 صفحہ نمبر 3 41 انت منی بمنزلت والدی اے مرزا تو انجے جی میں میرا پتر ہے مرزا کہتا ہے میرے رب نے مینوں کہا مرزا تو میرا پتر ہے وہ تو رب فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نہ میرا کوئی پتر ہے تے نہ میرا کوئی پتر ہو سکتا ہے نہ میرا باپ ہو سکتا ہے توجہ ہے تو اٹھی سنیو مرزا کہتا ہے مینوں اللہ نے وحی کی دی ہے کہ تو میرا پتر ہے جبکہ قرآن خالق دی سچی وہی ہے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دا کوئی ہمسر نہیں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے تعالی علی الجنس والجہاد اللہ جنس تو دے جہد تو ہے ہی پاک حضرات محترم مرزا صاحب دی اگلی تتمت الوحی صفحہ نمبر 143 مرزا صاحب فرما دیں بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے جو منزلہ اطفال اللہ ہے مرزا صاحب اپنے آپ کو عورت بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دی طرف رجولیت دا دعویٰ کر رہے ہیں مرزا صاحب کشتی نوح کے اندر لکھ دیں خدا نے میرا نام مریم رکھا پھر 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی تو عیسیٰ کی روح مجھ سے نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا پہلے مرزا صاحب حضرت عیسیٰ دی والدہ بنے خود تو پھر آپ بھی حضرت عیسیٰ بھی بن سکتے توجہ کی تھی تسی ایسا کوئی بھی سی شعور بندہ تو انہوں کائنات نظر نہیں ہونا جڑائی ہو جدا بے کرے اللہ پاک انہوں نے ہدایت دے میرے بھائیاں جڑے ایسے جاہل آدمی دے پیچھے ٹورے میں صرف انہوں اپنے بھائیاں نو دعوت دین واسطے گلہ کرنے ورنہ میں تے اٹھیاں گلہ کرنے ہی بندیاں مناسب نہیں سمجھے تاکہ مرزا صاحب دے بارے پتہ لگ جائے استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور کئی مہینے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پھر مرزا صاحب لکھتے نے اسلامی قربانی سے بابارہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں آپ عورت ہیں اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے سمجھ آئی نہیں اللہ نے مرزا صاحب کو اپنی بیوی بنایا یہ مطلب ہے اللہ مرد ہے یہ مطلب ہے اللہ جن سے اللہ مذکر ہے جبکہ عقیدہ اہل اسلامی ہے کہ اللہ نہ مذکر ہے اور نہ اللہ مؤنث ہے اللہ تذکیر و تانیث تو پاک ہے اللہ جنس تو پاک ہے اللہ جہد تو پاک ہے اور یہ ساریاں صفات مخلوق دیا نے خالق دی ایک صفت بھی نہیں مرزا صاحب فرما دیں 40 دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے خدا کی مانند ہے استغفر اللہ استغفر اللہ مرزا صاحب 40 لکھ دیں مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت انجیل اور قرآن پر قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں قادیان کا نام قرآن میں موجود ہے مرزا قادیانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان گستاخی کر رہا کہتا ہے یاسین اللہ کا حمید المرسلین دا مطلب ہے کہ اے مرزا تو رسولہ دا سردار ہیں سن دے جاؤ بھائی مرزا کہتا ہے میرے تبعی ہوئی ہے انہا آتینا کل کوثر اے مرزا ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا مرزا جی کے پاس وہی لکھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حقیقت الوحی دے صفحہ 82 دے اندر اے مرزا ہم نے تجھے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں پھر اگے لکھ دیں
پیغمبر اسلام کے موجود 3000، مرزا جی کے موج سے 3 لاکھ ہیں۔ حضرات محترم، آخری گل کر رہے ہیں اور اس کو آگے میں کوئی گل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو زیادہ غلاظت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، میرا دل بھرتا ہے، پھر میری طبیعت کدی کدی بڑی جڑا نا غصے ہو جاتی ہے، تو پھر غصے دا اس جگہ سے میں اظہار نہیں کرنا چاہتا، اس تو میں اقتباس کر دیا گا کیونکہ پھر اسے ویلے بی پی شوٹ کر جائے تو پھر میں ان کو نہیں پتا لگتا بھی اگے کون ہے، اس تو میں وہ تھوڑا جانا اس چیز کو کلوز کرنا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے ازالت الاوہام، ازالت الاوہام کے صفحہ نمبر 281 پہ مرزا لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے حضرت یعنی محمد مصطفیٰ کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ قبر نبوی کے بارے میں کہہ رہا ہے تجویز کی جو نہایت متغفل، بدبودار، تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ اس کو تحفہ گولڈیا میں بھی سید میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، تحفہ گولڈیا میں بھی یہ لکھا ہے، اور اس کو بزرگان دین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ ایسی ایسی بکواحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے۔ یہ اس کی حاشیے پر لکھتا ہے، مرزا قادیانی محمد مصطفیٰ کی قبر کو اور آپ کی ذات کو توہین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، مرزا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ لکھتا ہے کہ تمام مسلمان کافر ہیں، مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، مسلمانوں سے رشتہ کرنا حرام ہے، مسلمانوں کے جنازے میں جانا حرام ہے، مسلمانوں جیسے وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جب ہم دنیا پر غالب آئیں گے، یہ خلیفہ دوم قادیانی اپنی تقریر میں کہتا ہے، جب ہم دنیا پر غالب آئیں گے جو لوگ قادیانیت سے باہر رہیں گے ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے موجودہ زمانے میں چڑو اور چماروں کی ہے۔ حضرات محترم، مرزا اپنی دافع الوسواس میں کہتا ہے کہ جو میری کتابوں کی اور نبوت کی تصدیق نہیں کرتا اس کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ مرزا ہم تو تمہیں کنجری کی اولاد بھی نہیں کہتے کیونکہ کوئی کنجری ناراض نہ ہو جائے کہ میں گناہ ضرور کرتی ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کی امتی تو ہونا میں، اس لیے ہم مرزا تجھے ایسا نہیں کہیں گے، یہ تیرے ذہن کا گند ہے جو جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکلتا رہے، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، صاف اور سچی بات کرتے ہیں۔ اور میں اپنے سنی بھائیوں سے اور جو یہاں موجود ہیں، یہ میرے سنی بھائی جو یہاں موجود ہیں، یہ کیا نام ہے چودھری مستجاب حسین، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اور یہ میری بھائی یہ بات سن لیں، اور ان کے بچے جو سبحان افتخار، یہ بچہ ہے جو وکیل بن رہے ہیں اور یہ وکالت کا کورس کرتے ہیں، تو میں مستجاب صاحب کو اور افتخار کو اور جتنے بھی اس فیملی کے ممبر ہیں ان سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آج میں سید فیض الحسن آپ کی جوتی اٹھا کر بھی اپنے سر پہ رکھوں تو میں اس پہ ناز کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے۔ ہماری یہ عزت ہے کہ ہم آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں کہ آپ نے محمد مصطفیٰ کے دین کو پھر سے اپنے گلے میں ڈال لیا، یہ 3 پشتوں کے بعد پھر مسلمان ہوئے، یہ نہیں کہ بھی ہوئے اور پھر بدل گئے، نہیں، یہ ان کی تیسری پشت ہے جو پھر محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آئی ہے۔ یہ سارے سنی، اگر کوئی برادری کا بندہ، آپ کی ساری برادری کو میں دعوت دیتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ سارے بھائی آؤ اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، لیکن اگر پھر بھی کوئی ضد کرتا ہے، وہ آپ سے دور رہتا ہے، تو میں رب کو حاضر و ناظر جان کر محمد مصطفیٰ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں
بولو سنیو، کیا ان کلمہ پڑھنے والوں کی برادری ہو کہ نہیں ہو؟ اگر دو چار نکل گئے آپ کی برادری سے تو گھبرائیے گا انشاءاللہ محمد مصطفیٰ کے غلام اہل سنت و جماعت دنیا کے جس کونے میں ہے خدا کے فضل سے وہ سارے آپ کی برادری ہیں۔ یہ دے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں توانو کہ ساڑھی برادری محمد مصطفیٰ دے سارے غلام توڑی برادری نے۔ اگر کسی نے انگل اٹھا کے بھی توڑی کی تھی، اگر کسی نے توڑی ساتھ طرف زبان برادری کی تھی کہ زبان بھیج دیا گے، اگر کسی نے انگل اٹھائی بھی ہاتھ کٹ دیا گے محمد مصطفیٰ دے غلام توڑے ناڑے۔ دسو سنیے ہاتھ چوکے اپنے نا بلامہ دے نال وڑائچ بڑا دران دے نال موٹے نال موٹا لا کے کھلو گے کہ نہیں کھلو گے؟ کی سمجھے تو سا کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامہ نے اس کی خوشی نہیں؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں اپنی زندگی گزار لی تھی 1999 میں تو تقریرہ کرنے لگا ہوں 2017 آئندے کتنے سال بڑھ دے 1999 تو سن 2017 18 سال ہو گئے بھئییا میں نے آج تک اس تقریر دی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس تقریر دی خوشی ہوئی اتنا نام ہے میں نے اگر میرے پاک رسول نے میرے کو قبر پوچھا کہ تا سب کی تقریران کرتا رہے ہیں تو میں آکھنے سونیا فرشتیاں رواکھو جنہا میں سید نوچ بڑھائیتا میں میرے دے تقریر کی تیسی اور تقریر کاری کے تو اٹھے اکیلے اور میں کی بولتا رہا اور خدا دے فضل کرنا میں تے کہ مستجاب روئے کہ سونے جنہ تسا بندیا ہون محمد مصطفیٰ دی غلامی داخل ہوئے ہو نا اللہ اس ایک عمل سے دوڑے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا کیونکہ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اسلام پہلے سارے گناہ مانو ختم کرتا جیڑا بندہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ انجے جی میں ماں دے بیٹی چوہن پیدا ہویا ہے اسی ساری دنیا دے مسلمان تو انہوں اپنی برادری چھو شامدی ہے اسی سارے تھوڑی برادریاں تے اللہ دے فضل و کرم نال جس وقت بھی تھوڑ کوئی بھیڑ ہوئے کوئی پرابلم ہوئے سید فیض الاسد میرے ہے بھرا میرے ہے بچے اسی سارے تھوڑے نال کھلوتے ہوں گے تو اسی خود نو کلیہ محسوس نہ کریں نبی دی برادری بڑی بڑی ہے نبی دے نوکران دی برادری نکی نہیں نہ رسول اللہ دے غلام تھوڑے نے نہ رسول اللہ دے غلام کمزور نے نہ انہاں دی عقیدے وچ کوئی کمی ہے یہ آقا دی ناموس دے پہرے دار بھی نے یہ آقا دی ناموس دا دفاع کرن والے بھی نے تے انہاں دا دفاع کرن والے نال بھی نے جڑے انہاں دی نوکری دین والے انہاں دے بھی انشاءاللہ اللہ نال نے عزیزو قرآن مجید کی نص سے قطعی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ نے محمد مصطفیٰ نو خاتم النبیین بنایا ان ابی ہریرہ حدیث مبارکہ پیش کرانگا پھر آخر دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو عقیدہ اسلامی میں ہوا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ جنہیں جو یہ ہے سب تو آخر دے اللہ دے محبوب فرما دیں اللہ میں نو کل نبیاں دا خاتم بڑھا کے انہاں تو آخر دے بھیج کے میرے پاک رسول فرما دیں اللہ نے میں نو نبیاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے میری پہلے کسے نو عطا نہیں فرمائی حضرات دی وقار اور وہ فضیلت ہے کہ آپ نو اللہ نے نبیاں دا خاتم بڑھا کے خاتم کا لوگ ترجمہ کر دیتی خاتم دا مطلب ہوتا ہے کہ
مور نبی وہ بنتا ہے جہدے اتنے حضور مور لان میں کہ یہ ترجمہ سن کرنے کی نہیں لوڑ یہ ترجمہ میرے نبی پاک سرکار نے خود کیتا ہے ان جبیر ابن مطعم حضرت جبیر بن مطعم رسول اللہ دے صحابی آپ فرما دیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء حضور فرما دیں میرے کچھ نام نے انا محمد میں محمد ہاں وانا احمد اور میں احمد ہوں وان الماحی اور میں ماہی ہوں ماہی اور فرماتے ہیں میں ماہی ہوں یمحو اللہ بالکفر جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ میں حاشر ہوں وَأَنَا الْعَاقِبُ اور میں عاقب ہوں حضور فرماتے ہیں میں عاقب ہوں یا رسول اللہ عاقب کیا ہوتا ہے فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا توجہ ہے آپ حضرات دی وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب اسے کہتے ہیں عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے نبی حضرت علی کو فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو تھی لیکن وہ نبی تھے تو میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا کوئی بھی میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا اب حضرات کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کہ نہیں میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھائی میرا سننا چاہتا ہے وہ سن لے حضور کے صحابی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مشکات میرے سامنے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا باب ہے آپ فرماتے ہیں لوگو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے میرے نبی فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم لمنجدل فی دینتہ میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین تھا جب آدم کی ابھی مٹی تھی آدم اپنی مٹی کے درمیان لوٹ رہے تھے اور میں اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا گویا اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو سمجھ لے اللہ نے کائنات کی بساط بچھانے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہو جو ہے آپ حضرات کی اللہ نے کائنات کی یہ سسٹم اور یہ بساط بنانے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بناؤں گا اور اس کا خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا میرے اللہ قرآن میں فرماتے ہوئے اول آخر وظاہر باطن وهو بكل شيء کدی مطالبہ نہیں کیتا سبحان اللہ لیکن جس جگہ تے اسی اج بیٹھے ہیں ساڈا جنتی ہونا کنفرم ہے اور جڑے یہ بھائی ساڈے نال شامل ہوئے نے کلمہ پڑھ کے اس خوشی وچ محمد مصطفیٰ دا نام آوے تے جوش نال بولیا کرو تاکہ محمد غلامہ دی شان بڑھے
اللہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر، سب تو اول بھی میرا نبی ہے، سب تو آخر بھی میرا نبی ہے۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی محقق علی الاطلاق شخصیت اس آیہ مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں دنیا والوں اس کائنات صرف واحد ہستی محمد مصطفیٰ دیئے جنہوں اللہ نے صفت عطا فرمائی ہے کہ وہ خلق ہے سب تو اول ہے، آمد سب تو آخر۔ اللہ اکبر، سنیے ادا کیتے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ آکھو سبحان اللہ، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء سارے بھائیاں نے ہاتھ چوکے ایک باری سرکار دے نام تے سبحان اللہ کہنا میں پتہ لگے سنیاں دے اندر سرکار دی ختم نبوت تے ایمان والا جوش ہے سوے پھول ہو رہی۔ اللہ اکبر، حبیبوں میں حبیب ایسے میں ایک حدیث سنا لما اس وقت میرے سامنے صحیح مسلم ہے، توجہ ہے، صحیح مسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیو ساڑھے واسطے کتنی احساس دی گل ہے کہ سانو کسی اور دا فرمان سنن دی کیڑی لوڑ ہے، اور یہ بڑا فراڈ کرنے نے کہا دیا نہیں جڑا اندر بھی اسی بھی حضور نو مننے ہیں، اسی بھی ختم نبوت نو مننے ہیں، ختم نبوت مان کے مڑ اور نبی دی گنجائش کے لئے نبی دی غلامی کر بندے آتے نہیں وہ تو مرزا جو ہے وہ تو اس نے بڑے کافروں کو مسلمان کیا، دیکھیں جی کہاں مرزا مسلمان کیتا ہے وینجی نے آسمان سے گرا کھجور میں اٹھا جی تھلے دیا پڑے نہیں سمجھ آئی گل نہیں۔ میں کہا پورا غلام محمد مصطفیٰ تا ہی بڑھے گا جب پورا کلمہ پڑھ گیا جگہ سوڑیا تیل بھی بنیا تے ختم نبوت کلی یقین بھی رکھیا۔ یہ کلمہ پڑھا کے بندہ نبی بن سکتا ہوئے نا کہ جتنی گوندل قوم ہے نا پاکستان دے اندر انہاں دے قبائل نو کلمہ اللہ دے ولی بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، جتنی گجر قوم ہے نا کلمہ سید علی اجمیری لاہور والے نے پڑھایا ہے، جتنے بھٹی دے نا کلمہ سید ابو الخیر زبیر نولا ہزاری شہنشاہ چڑیوٹ نے پڑھایا ہے۔ تو جو ہے جتنے کھرل نے 85 پنڈ کھرلا دا ساڑھے علاقے میں انہاں سارے رو کلمہ سید مخدوم جانیہ جہاں رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے۔ میں کیا کملیا اتھے دیوں بھی درویش مصطفیٰ دے موجود نے جنہاں 90 لاکھ رو کلمہ پڑھایا ہے پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیتا، محمد کی غلامی کا دعویٰ کیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار خدمت
نبی فرما دیں ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث فرما دیں اور حضرت ابی ہریرہ فرما دیں قال انا ابی ہریرہ عن النبی قال ما صلی و ما صل الانبیاء کما صل الرجل بنا بنیانا حضور فرما دیں میری اور باقی انبیاء دی مثال ہے جی میں کسے بنانا لینے خوبصورت محل بنایا حضور مثال دے رہے ہیں اس تو نہ کیویں وضاحت کرن حضور کیویں حضور وضاحت فرما دے سنو حضور فرما دے میری اور انبیاء دی مثال ہے جی میں کسے بندے نے بلڈنگ بنائی فاسنہ واجملہ بلڈنگ سونی بھی بنائی تے حسین جمیل بنائی حسین حسن علی بنائی تے جمال علی بنائی فجعل الناس یطیفون به لوگوں دے چار چفیرے بلڈنگ میں گھومدے نے اور یہ بلڈنگ ہے لوگ اس عمارت دے چار چفیرے فجعل الناس یطیفون به ویقولون ما رأینا بنیانا احسن من هذه دیکھن والے ویکھ کے آندے نے بھئی بنان والے نے بلڈنگ بڑی سونی بنائی ہے لیکن هذه اللبنہ لیکن ایک دی جگہ وچوں رہ گئی ہے ساری بلڈنگ کمپلیٹ ہے ایک دی جگہ خالی ہے یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے جی دینا نبوت دی بلڈنگ مکمل ہونی ہے حضور فرما دیں فکنتو آنا تیت اللبنہ او آخری ایک نبوت دی دیوار دی میں جدو میں لگ جانا ہے تے پچھو ایک زہر دی لوڑ نہیں رہی نبوت دی بلڈنگ مکمل ہو جائے گی توجہ ہے اب حضرات یہ بلڈنگ مکمل ہوئی بھی ہوئے تو پچھو کسی نمی ایٹ لگنی ہوئے نا تے اگلی ایٹ کڑنی سو جڑا اگلی ایٹ کڑنے اور چور آن دے جڑا چور ہے وہی سان لان لگے ایٹ کڑ دے گا جس چور بھی نبوت دی دیوار نو رقم لان دی کوشش کی او طلحہ آسدی دے روپے چھوڑے یا مسلمہ قذاب دے روپے چھوڑے یا سجا دے روپے چھوڑے یا ہندوستان دے اس رسیل مرزا قادیانی دے روپے چھوڑے محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت دے محافظ ہر جگہ دے کھڑے ہو کے دے پیرا پہلے نرگی سے مائشہ لال و میرے نہیں ہوڑ دیا گیا توجہ حضرات میرے بھائی میرے عزیز انساد ابن ابی وقاص نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ حضور نے حضرت علی نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ صحیح مسلم کے اندر الا انہ لا نبی بعدی مگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جڑا نبی کو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور میرے آقا نے عالم الغیب دے عالم الغیب نبی نے جنہوں اللہ نے علم غیب بتا فرمایا میرے نبی نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون سلاسون کلہم یظلم انہو نبی حضور فرمانا ہے کہ میری امت کے اندر 3 جھوٹے نبی ہوں گے یہ گل تو میرے نبی نے بھی پتا تھی کہ میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے حضور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ میری امت اچھ کذاب ہوں گے کتنے 3 کذاب ہوں گے میری امت اچھ اور حضور فرماتے ہیں كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا اور کہے گا کہ میں نبی اور جڑا کہ میں وہ دے پیچھے ہی لگ پنگی ہے بھیڑا الہارے نبوت کرنے پہ سی بھاری بھری بھاری میرے پیچھے تو نبی ہے نہیں میرے نبی فرماتے ہیں وَآنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي امتیوں پکے ریاض محمد مصطفیٰ خاتم النبیین میرے جو بعد ہوئی نبی آ سکتا خاتم النبیین کا مور حضور نے مانا کیوں نہیں فرمایا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے وہ حضور مور نے اگر حضور مور نے دے دی کیوں فرماتے ہیں لا نبی بعدی اور جو حضور مور نہیں نے تے جڑے ہونے آئے انہاں نے حضور لا کے نہیں اور پیچھے کوئی نہیں مور آؤں جنہوں نے کسی مور لائی جائے گی توجہ ہے کوئی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہون کے جی میں کہ جناب ایدے اکتبی آلِ سنت حقیقہ نوٹ فرما لو کسی بندے کو شک نہ رہ جائے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کس طرح ہون گے
اور کی اس دا انداز ہوئے گا وہ یہ نہیں ہوئے گا جڑا لوگ بیان کر دیں. سنگیو اور ساتھیو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بیان فرمایا، بخاری دے اندر، مسلم دے اندر، ترمذی دے اندر اور مسند امام احمد حنبل دے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی پاک سرکار نے بیان فرمایا اور حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، حضور اپنے امتیاں نو گل سنا کے فرماتے ہیں امتیوں مینوں اس رب دی قسم جس قبضے وچ محمد دی جان ہے. جڑا ہن بھی شک کرے وہ محمد مصطفیٰ دا امتی کیویں بن ہوئے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس رب دی قسم جس قبضے وچ محمد مصطفیٰ دی جان ہے. اتنی تاکید نال حضور مسئلہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يُنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا وَعَدْلًا، اے میرے امتیو اس خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم. جی کی لفظ نہیں، اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے. مرزا صاحب نے اس عقیدے دی بنیاد رکھن تو پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ڈھونگ گھڑیا ہے، لیکن قرآن میں صحیح عقیدے کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ يَقِينًا. نہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے تھے نہ مقتول ہوئے تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان سے اٹھایا ہے. اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن میں موجود ہے. جنہیں قرآن دی نصوص قطعیہ کا انکار کرے، قرآن دی نصوص مبارکہ کا انکار کرے، اس جاہل دی کسے آنگی بنگی میں سنی نہیں بن گئے. اسی قرآن کے وارث کے قرآن کو پیروکارا. اللہ فرمانے پر رفع اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا. توجہ ہے ذرا، جڑے اٹھائے گئے نہیں اس سے حالت تشریف ہے. اور حضور انہوں نے صفت بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے. وہ آ کے اعلان نہیں کرن گے، وہ حاکم بڑھ کے اترن گے. پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالے گا. صلیب کو یہ بات قابل غور ہے کہ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے. وہ ساری زندگی انگریزوں کی غلامی نہیں کرتے رہیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے. مرزا صاحب کی ساری زندگی تھی انگریزوں کی غلامی کرتے ہیں گزری، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے. اور مال کی اتنی فروانی ہوگی کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا. دینداری کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. لا تقوم الساعہ حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے. اور میرے نبی فرماتے ہیں، یہ مشکات اور مساوی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا خروج دجال کے ذکر کے بعد کہ جب لوگ دجال کے لیے، ابھی دجال آئے گا، لوگ صفے باندھے کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ کیسے آئیں گے یہ سورت نبی پاک نے بیان فرمائی ہے، اس کو سماعت کریں. حضور کیسے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفے لڑنے کے لیے لوگ صفے درست کر رہے ہوں گے اور نماز کے لیے اقامت کہیں جا چکی ہوگی. لوگ صفہ درست کر لیں گے تے نماز واسطے اقامت ہو چکی ہوگی، یعنی جنہی تکبیر پڑھ گیا نا بعد وہ پڑھی گئی ہوگی اور اقامت اذان ہو جائے گی، لوگ صفہ درست کر لیں گے اور اقامت کھڑی ہو جائے گی. اقامت ہو جائے گی، لوگ صفہ کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. عیسیٰ ابن مرزا صاحب کی والدہ کا نام مریم ہے. میں تو نہ ہی نہیں لیتا، ایڈی پاک جاتے کہ قرآن مجید تے حدیث مبارکہ رکھ کے میں اس تک یہ نہ لیتا. حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں. وہ نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کرائیں گے.
جی لوگ کھڑے ہو گے حضرت عیسیٰ مسجد سے مینارے تو تھلے اترن گے اور سیدھے مصلی تے کھڑے ہو جائیں گے توجہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں دی امامت کران گے اور خدا کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا دجال انہیں دیکھے گا تو وہ پگھلن لگ جائے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرنی میرے نبی پاک سرکار فرما دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرنگے 40 سال زمین تے زندہ رہنگے ظاہر پھر وفات پانگے مسلمان انہاں دی جنازہ پڑھنگے تے جڑی چوتھی جگہ قبر دی خالی حضور دے روضے چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہونگے جڑے مسیح ہونے دے دعویٰ کرتے ہیں انہاں ایک صفت بھی انہاں چھپائی جاتی ہے جاؤ لے جاؤ بیدان اتھے دفن کرتے ہو جتھے میرے نبی فرما گئے قادیانی جو کھیل اکھاڑ گئے یہ بھی چلک گئے پھر مان جا گئے سی کہ تو دعوے سچے ہو دلیل تو ٹھیک ہے یہ گل تو ٹھیک ہو حضرت عیسیٰ علیہ شانے کہ اترن گے پیدا نہیں ہونگے اور نعوذ باللہ محمود العواز نہیں ہونگے پہلے کسی جگہ دے ہیڈ کلرک کی نوکری نہیں کرنگے مخمود العواز نہیں ہونگے جھوٹ نہیں بولنگے پہلے مجدد پھر نبی ہون دا دعویٰ نہیں کرنگے کبھی بروزی تے کبھی ذلی ہون دا دعویٰ نہیں کرنگے حضرت عیسیٰ ابن مریم سدھے اترنگے تے لوگ تک نہیں پہچان لیں گے کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے انہوں نے اعلان دی کہ کسی دعوے دی ضرورت نہیں مصلی خالی ہو جائے گا آپ سیدھے مصلی دے ہوگے اور لوگاں امامت کران گے خنزیر کو قتل کرن گے صلیب کو توڑ دیں گے دجال کے خلاف جہاد کرن گے دجال کو فدار کرن گے انہوں نے بچے پیدا ہون گے 40 سال زندگی گزارن گے محمد مصطفیٰ نے روزے سے دفن ہون گے مسلمان انہوں نے نماز جنازہ پڑھن گے انہوں کو ہدایت حاصل کرن گے تے سن لو آخری جملہ حضرت عیسیٰ اور کے نبی بن کے نہیں محمد مصطفیٰ اور نبی بن کے ہون گے تکبیر نعرہ رسالت عظمت تاجدار ختم نبوت عظمت تاجدار ختم نبوت اور چلیا جنہیں امتی بننا ہے حضرت عیسیٰ بھی آگے لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہونگے حضرت عیسیٰ ہونگے میں آکھا ہے اعتراض مجھے سمجھے نہیں کسی حضرت عیسیٰ دعا مانگی سی یا اللہ میں اپنے یار کا امتی بڑا ہائے 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 کہ امتی واسطے شرط ہی ہوتی ہے کہ امتی نبی تو بعد آوے تے جب بعد آوے تے نبی تے نہیں ہو سکتا آمد صدقے جاوہ سونے تیری امتی شان تو حضرت عیسیٰ آج کیتی مالکہ نبوت راکھنے پر یار امتی بنا چھاڑ انہوں سمجھ نہیں آئی گل میرے نبی دا تیرا مقام ہے کہ انہاں دا امتی بننا سے نبی دعا کرتے رہے میں کتنے خوش نصیب رہے جنہیں آج پھر نبی دی امت داخل ہو گئے کوئی سمجھ آئی میرے بچوں کا میرے پاک نبی دا مرتبہ 17 نبیاں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ سانا پڑے یار دو امتی بڑا نبوت تو چاہو دا کہنا ہے نبوت دوتے کوئی ہوتا ہے تو اسی کتنی شان آ رہے ہو نبی ہم دینے سانو اپنے یار دا امتی بڑا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اس بات کو قبول فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کے رب ذوالجلال دی قسمیں او لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ بھی پڑھ گئے او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گئے کمال ہو گئی ارباب عقل و دانش فاطمہ میں روح یا اولی الابصار اور غور کرو کہ آپ نبی نے انہاں نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا محمد کی غلامی کا دعویٰ کرنا ہے اسی ربویت دجال لوگی میں محمد مصطفیٰ تو بعد ربی من لی نبوت دا دعویٰ دے بعد عیسیٰ ابن مریم نہیں کرنے گیا کمال ہو گئی ہے جس دا جی چاہے وہ اعلان کرنا پھرے تسی سارے مننے پھر گئے
نہیں اسی بے وفا نہیں، اسا اکے نو من جلیا ہے، اسا من جلیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ساڑھا ذوق کی عادت بھی ایسی کوئی گل بچ آ جائے تو اسی شیر نال ثابت بھی کر دیتے ہیں، شیر ساڑھا ذوق کی چشتی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور میاں محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل عشق سمانا ویزا دے دیا تسی قادیانی ہو جاؤ، میں نے پڑھا رہ جاؤ جہنم دا ویزا ہی کوئی سمجھ آئیے جڑا قادیانی ہو کے ویزا لگتا ہے جہنم دا ویزا ہے بڑا کار سانی ہو جہنم دا ویزا نہیں چاہیے جڑا نبی دا مفاد صدیاں لگتا ہوئے اوے اسی تے اللہ دے فضل و کرم نال جنت بھی جانا ہے تے مصطفیٰ کریم کے وسیلے نال جانا ہے حضور دے غلامی نال جانا ہے۔ جنت خواب تک آ گیا تو بندیاں دی جنت تک کھلی پئی ہے، جا کے ویکھ لو عرب وچ کھلی پئی ہے جنت والی دا دل جا کے ویکھ لو یہ دی جنت ہے جنہ دی تے جنتاں نے سنے سو امیراں دی ہو رے تے غریباں دی راہ ماڑی جائیے میں کہ صدقے جاواں میں تہاڈے مذہب غریبان دی جنت اور بڑھائی نہیں تے امیران دی جنت ہو رہے میں گیا جنت ایڈی سستی کسی جے بیچنے پہ ہو ظالمان۔ اور میرے بچوں میرے بھائیوں میں تہاڈی خدمت درخواست پیش کرنا ہے میرے بچے پورے ورلڈ جو ہے کہ اس پروگرام کو لائیو سن رہے میں انہاں دی خدمت درخواست پیش کرنا کہ انہاں دی جنت دا احوال میں کوئی اندازہ لا لو، انہاں دے دعوے گئے انہاں دے جھوٹ میں کوئی اندازہ لاؤ کہ اس طرح آدمی ہے۔ آؤ محمد مصطفیٰ دی غلامی کر لو جنہیں سب نبیوں دے سردار نے توجہ ہے۔ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا پونے 3 ہو گئے 3 بجے جمعہ پڑھ لئیے ٹھیک ہے کوئی اعتراض صدقے جاواں قربان سنیے ساڈے پیارے کیا بات ہے سید نوریو ویسے تسی تکو تے صحیح بڑا اچھا تے میرے تے رونا کی لگی تے بڑے ڈیرا اگے بھی تھی اے بہار اج پہلی باری کیوں آئی ہے آج محمد عربی دے نمبر آئے آج جتے نبی دے غلام آ جان رونا بھی اچھے لگ دیا میں تے مینوں رب الجلال دی قسم ہے جڑا محمد مصطفیٰ دے ایمان دے تے قبر جائے گا او دی قبر وچ محمد مصطفیٰ مرزے دے مننے بھی قبر شجان آئے گا محمد دے غلامہ بھی قبر شامل اللہ آئے گا رونق تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد ہم تھار کی آمد ہم خار کی آمد سیدی مرشدی غلام ہے غلام رسول میں توہر عشق سنو بھائیو فتح الشام دے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دے غلام 3 بھائی صاحب وہ قید ہو کے روم دے بادشاہ کے پیش ہوئے اس دور بہت بڑی امپائر سی ایک اتھے انہوں نے قیدی حالت پیش کیتا گیا تو بادشاہ روم نے انہوں نے آکھیا کہ اسی تو معاف کر دینے ہیں جوان بندے ہو حضرت عیسیٰ علیہ کلمہ پڑھ لو انہوں نے فرمایا بادشاہ عیسیٰ بھی مننے ہیں لیکن کلمہ اپنے نبی کا پڑھ لیا ہے ہونا اسا یار کو بٹانا
اسے کیا پھر میں جلدی آگے ڈال دیا گا انہوں نے کہا تیری مرضی اس نے آگے دا کڑا بنوایا انہوں نے کہا یا کلمہ چھڑو اپنے نبی دا تو یا اس کڑا میں انہوں نے مگیا تو ایران ہونا جڑے ویدے واسطے قادیانی ہو جاندے کوئی ویدے واسطے ہو جاندے کوئی کڑیاں واسطے ہو جاندے عزیزان محترم میرے بھائیوں میرے عزیزوں محمد دی غلامی پکی رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں عزیزان محترم بھائیو وڈے برانو نہ چکیا تے کھڑا ہے سن نبی دے نوکر نہیں بدلے دوجہ دی باری آئی انہاں کہا یا کلمہ چھاڑیا کھڑا ہے جانی تمہیں تیل دا بہت بڑا کڑا حسن انہیں کہا جتنے مرضی ڈال دیو جنہ مصطفیٰ کریم دا دامن پھڑے ہیں انہیں نہیں چھوڑ جائے ہائے ہائے پکے عزیزہ نے وقار تو جا براج جان لگا تے سارے دنیا کا براج رکھنے میں چلے سی بالکل چھوٹا سی ہے دی عمر بالکل چھوٹی سی انہاں سے بھی شاید چھوٹا ہے تے گھبرا نہ جائے اللہ اکبر وصیت فرمانے دی عاشق ہوئے تے عشق زمانی تے دل رکھی مانگے بچہ وکیل جنہ کلمہ پڑھیا ہے اے میں شعر ہونا نہیں پیسا باجی عاشق ہے تے عشق کمامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں اور پکا نہیں تیرے تے شیطان کے حملے بڑے کرنے اور ایک گل سچی ہے شیطان انہاں جو حملہ کرنے ہوئے تُسی یہ کی کیتا ہے ہوئے تو تُسی کدے چھوڑ گئے ہو یہ آکھیا کرنے ہوئے کہ بھولے آئے اور محمد مصطفیٰ دے غلام ہو گئے جتھے مولا علی نے ابو بکر صدیق ہے اسی انہاں سے عقیدے تکلوتے ہیں بس اسی مولا حسین نے بس اللہ اکبر میرے بھائیوں رسول اللہ علیہ وسلم میں نہ بھائیوں دس پیارے میرے برا سنائے انتے نہ برا کھڑا ساڑھے ساریاں دے برا لگ دے کہ نہیں لگ دے اے ساڑھے ساریاں دے برا لے سارے عزیزہ دی برادریاں رشتے کرنے انہیں تے تامی کرانگے دینے انہیں تے دیاں دے بھی لینے انہیں تے لمحہ دے بھی اور برادری بیٹھے انہیں سوئے گا تو ذکرہ پیار پیشاں اللہ دے فضل و کرم نالے سارے سنی تو اٹھی برادری اس گل تو ہی بھلا کدی پیشاں کوئی رہ سکتے محمد مصطفیٰ اپنے گنبد خضرہ دے اندر بیٹھ کے تو اٹھے ہوتے کرم دی نظر فرما رہے ہوں کہ تسی اتنے چنگے بتے اللہ اکبر بھائیوں اور پکے رہے آگے اے مربی شربی اور دورنا کہنے میں ہو تسی مہربانی کرو ہوتے کدے اور دے جاؤ سرکار دے نوکر بن گیا اللہ اکبر دے عاشقی ہوئے تے عشق پاسی تے دل رکھی مانگے اسپیشل میں انہوں نے چلا رہے دناڑ انہوں نے دعوت بھی دے رہے ہیں جڑے بچے انٹرنیٹ دے ذریعے یا سیٹلائٹ دے ذریعے میری گفتگو سن رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ کریم دے ایک ادنا جے درویش دی حیثیت نال تو دعوت دینا آؤ محمد مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ دعوت غور و فکر دے رہے ہیں بھائیوں کہ آؤ آؤ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے دعوت ہے نا اے ساری دنیا جو میرے بچے جڑے سن رہے جڑے مرزے دے جاڑے تھسے انہوں نے پیانا میرے بھائیوں میرے بچوں جال تروڑو توڑ دے جال یوم قیامت تسا میرے اُتے اس گل کرا دی ہونا ہے کہ اس بندے سن دعوت چنگی دیتی ہے جڑے بھول گئے
اونا یوم قیامت پچھتانا ہے لیکن مڑ کم نہیں بننا. آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا. اللہ وقت بھائیو سارے دعوت پہ دینا جاب صاحب دس رہے سن کہ ناسا دے ذریعے تمام جڑی نا وہ ساڑھے سنگیس کو سماعت کر رہے تے میں انہیں سارے بھائیوں کو دعوت دے گا اللہ دا قرآن پڑھ کے. اللہ فرما دے اللہ دا قرآن گواہ ہے. اللہ دا قرآن پڑھ لو کسے مولوی میں آنے بھی گل نہ سنو. اللہ دا قرآن فرما دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ایک آیت نمبر 2 اللہ فرمانے ہوا الاول والآخر خلق اول دیون چاہر. اللہ دا قرآن گواہی آخر اللہ میثاق النبیین. اللہ سارے نبیوں کو کٹھیا کیا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. سارے نبیوں کو کٹھیا کر کے اللہ نبیوں کو عہد لیا. اے نبیوں میرے نال عہد کرو وعدہ کرو نبوت تم دے رہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت تو میں کتاب دے حکمت دے آگا. ثم جاءکم رسول جدو میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. وہ تو اپنی نبوت چھوڑ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جائے. دسو شب معراج شب معراج جدو مسجد اقصی میرے نبی کٹھے ہوئے نے سوا لاکھ نبیوں نے پیچھے کھلو کے دسیا ہے سوڑیا سی پہلے آیا تو خاتم النبی شی. اتھے مرزا ایسی مسجد اقصی مرزا ایسی مرزا نے کسی کتاب دعویٰ کیتا ہے کہ میں مسجد اقصی ایسا مرزا صاحب نے پوچھو آمیر اللہ رسول ایسا جس میں اللہ فرمائی اخذ اللہ میثاق النبیین کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے آگے بلکہ جرا نبی بھی ہوگے جدو میرا نبی آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اور تو اپنے کلمے چھوڑ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. قالوا اقررنا. سارے نبیوں نے اقرار کیتا کہ اسی نبوت چھڑ دیا دے تیرے یار دے امتی بڑھا دیا. اللہ نے فرمایا اخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا. سارے نے اقرار کیتا وعدہ پکا ہو گیا. اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین. تسی بھی گواہ ہو جاؤ تو میں بھی تواڈے نال گواہ. اللہ گواہ ہے ختم نبوت مصطفیٰ دے کہ جدو حضور آ جا سوا لاکھ نبی جو مسجد اقصی اگے کون کھلوتا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ نبی حضور سب دے اگے کون کھلوتا ہے؟ اللہ اکبر. جیت ساچی پہنچے محمدی پیارے نبی سر کھڑے التزاری جسارے دے آج میں نبیان فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. آرائے رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میرے بھائیو جو ساری دنیا سماعت کر لو سن لو مسجد اقصی کے نبی حضور کے پیچھے کھلوتے نے اور وہ وعدہ پورا کیتا نہیں کہ نبی آیا تے اسی پیچھے کھلو جاؤں. توجہ ہے بھائیو اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان فرمان ہے العاقبو آقبو کہہ دے جس تو بعد کوئی نبی ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے صحابہ نے بھی جنگ کیتی ہے. صحابہ کرام تو بعد نبی پاک نے پوری امت کا اجماع ہے کیا سنی کیا بھابی کیا دیوبندی کیا حدیث کیا سنت کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا. میں اپنے سارے بھائیاں دعوت دینا اس کا جال تروڑ کے آؤ محمد مصطفیٰ دی غلامی کر لو اور دعوت دینے اپنے بھائیاں کو کہہ رہے ہیں آؤ
مصطفیٰ کے غلاموں سے بادشاہ سیاستدان میں کا لائک نہیں کرتا لیکن جڑا سیاستدان نبی کے دین دی نوکری کرے ان تھاپڑا مارنا اے جڑا نا ساڈا نواز اور سیف اور انہاں دے بھائی انہاں میری جدوں ملاقات ہوئی سی تو پہلے دن ہی انہاں نے میری گڈی وچ بیٹھے آئے انہاں نال میری گل ہوئی سی کہ یار انہاں بھائیاں دین دی دعوت دے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے بڑی کوشش کی نے اللہ انہوں نے دین و دنیا اچھ کامیابیاں تا فرمائے اور نبی دی ہر غلام کو اللہ کامیابیاں تا تو جو فرمانا ذرا بھائی انہوں نے جڑا سارے تو چھوٹا بھائی سی جی داڑھی ہے جو ہن اتر دی پئی آئی اجے بالکل نوجوان اینگری ینگ مین اس نور بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہن پکا رہا اور مستجاب حسین اور پکا رہا سمجھ آئیے کوئی اور دعوت دینی ہے نا بھائی اس میں ناسیات ہے کہ وہ پکا رہی ہے اتنے بندے تیرے نارا بندیاں بچاریاں دی مجال کی آمنہ دلال تیرے نارا جدو ایڈی وڈی ہستی دا ہاتھ تیری کٹ اتے ہوئے تینو اور دنیا دی ضرورت کے لیے کی رہی ہے باقی ساریاں چیزاں تے وہ ایک سائڈ تے ہو گئیاں تیرے نال محمد مصطفیٰ اور یہ میں نہیں کہہ رہا سید میر علی شاہ فرماتے جڑا بندہ ختم نبوت دا کم کرے ہوندے سر تے آمنہ دلال دا بھی کر دے ہاتھ ہوندا ہے کم کر تیری کٹ دے آمنہ دلال دا ہاتھ سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے جے عاشقی ہوئے پکے رہن محمد اوڑ کروڑے کھانا پکیاں نو جھولے بھی لگنے نے کروڑے بھی لگنے پر قیمت پکیاں بھی ہوئی ہے نچیاں نچی ہوتی اللہ اکبر جے عاشق ہوئے عشق زمانی دل رکھی مارے سنگی مسئلہ سمجھ رہے ہو عزیز نبی بتا دوسرا بلال اقرا ہے انہیں کہا میں اپنے نبی نال وفا نہیں چھڑنی تو جو ہے کہ تو میں اپنے نبی نال وفا چھڑنی میں اپنے حضور نال وفا نہیں چھڑنی دوجہ بلال اقرا جنو تیجے دیواری آئی ایک وزیر نے کیا میں کہ بادشاہ کی چڑکی جوانی آجے دنیا دا اللہ تکیا کوئی نہیں اے مینوں دے مینوں ہونے بدل دے آنا اے بندہ میں جو جوانی ہونے بدل دے آنا اسے کہ لے جا پر محمد دے نوکر پکے بڑے ہو رہے توجہ ہے کیا نشہ ہے مصطفیٰ دی نوکری دا جی ایک باری چڑھ جائے تو اتر دے باوے سوڑی چڑھ جائے سوڑی چڑھ جانا بید کھولنا تختہ دار منصور نال سجدہ ہے
اللہ اکبر علی کر انہیں کھیل ہے جا کر لے گیا اپنی بچی جوان عورت نو کہتے بیٹا ایک محمدی نو لے کے آیا جنہوں اپنے پیار دے جائے پھسا کے حضور دے دین تو ہٹائے تے بڑی کامیابی ہو سی بندے بڑے بڑے طریقے لاتے ہیں انہیں کہا ماں جی یہ گل نہیں کوئی اے ہونے میں نو بدل لینا نوجوان کمرے سی لڑکی میک اپ کیتا تے حضور دے غلام دے کپڑے کمرے چاہے آ کے بہ گئی بندہ جوان ہوئے تے نوجوان لڑکی کمرے چوئے دروازہ بند ہوئے ظاہر ہے بندہ ویکھ لئی بندے ویکھ لیں گے دیکھیں لو نبی دا غلام اللہ اکبر رات ساری بیت گئی حضور دے غلام نے آنکھ چک کے تکیا ہی نہیں آنکھ چک کے تکیا ساری رات بیت گئی انہیں تکیا اللہ اللہ دوجی رات آگئی تریجی رات آگئی 7 راتاں دا ٹائم سی لنگ گیا نبی دے غلام نے تکے عزیز و درگور فرمایا 7 راتاں بیت گئی انہیں کہا باری مولد ہور لے آؤ 7 دنہ دی ہور مولد آئی ہو بھی گزر گئی 7 دنہ دی مولد ہور آئی جدو کی بھی رات آئی گئیاں دی درمیان رات آئی لڑکی بول کے کہہ دیو محمد غلام ایک واری قدر اٹھا کے تک کے سید حضور دے غلام پہلی باری بولے جے فرمانے تیرے لوٹتا تکا جے میرے یار رب نے کوئی سونا اور بنایا ہوئے تیرے لوٹتا تکا جے میرے یار کو سونا اللہ نے کوئی اور بنایا ہوئے انہیں آکھیا میں تیرا یار کیویں دا ہے انہیں آکھیا میرا یار ایڈی کمال دا ہے جتھے بھی لگے پھر یہ دس جاتا ہے انہیں آکھیا نوجوانا ایک باری طاقتے صحیح تو محمد دا غلام ہے میں حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھنی ہے ایک باری طاقتے صحیح بندے یار بدل بھی نہیں دے انہیں کیا بدل دیو انہیں جڑے کچھے ہوتے توجہ نہیں کی تھی بدل دیو انہیں جڑے کچھے ہوتے نے باوے سونے ملنے ہزارہ ایسی نیار باوے سونے ملنے ہزارہ باوے سونے ملنے ہزارہ ایسی نیار سونی مڑ میرے بھی بکھا جا نوجوانہ کہ ایڈا اکھائی کوئی نہیں ایڈا اکھائی کوئی نہیں ایچھے بے کے ایک واری یار دا کلمہ تو پڑھ لے یار دنوں اپنے نظر آ جائے انہیں کہا ٹھیک ہے پڑھا کلمہ نال بٹھایا پہلے دعا چکی چیئے مدینے والے آئی کی راتہ میں پکا رہا سونے اور کلمہ میں پڑھانا دیدار تسی چکرایا میں بھی دعا پہ کرنا مدینے آیا کلمہ ہونے نہ پڑھ لیا سونے اپنی رحمت دی چھائیں نوکے تو صاحب کر چڑیا اور میں انہا سارے بھائیاں دعوت دینا جنہیں پوری ورلڈ چوئے کے سن دے پہلے میں پڑھوں میرے نالا نبی دا کلمہ پڑھ لو اللہ تو نبی دے دین داخل کر دے گا حضور تے خاتم نبیین مکمل یقین رکھ لیا ہویا اور مرزا قادیانی نے جھوٹا نبی بن گیا ہویا آپ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لو اللہ تو اسلام دے دائرے میں داخل کر لے گا اور بڑے سارے گناہ معاف کر کے بڑوں نبی دی غلامی نسل کا جنت الفردوس عطا کرے گا کہ اللہ نے فضل اور امام جعفر صادق دے بیٹے سید آباد اپنے کول بٹھایا تے فرمایا پڑھ لا دعوت
حضرات میں دعوت دے دینا سارے پڑھ لین جڑے اتنے نہیں اور انہاں دے پورے خاندان دے بندے کسی جگہ تے بکھرے ہو رہے پیغام سن رہے ہیں وہ سارے بھائی پڑھ لو اسی دیکھے بھی روز پڑھنے پر تسی پڑھیا تے مدینے والے تواڈے صدقے سانوں بھی پار کر چھڑ رہے اللہ اکبر پڑھیے لا میرے کوئی نیا اپنی قبر بڑی بڑی عالم قبر میرے نہیں مدینے والے وچ قبر دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیا بچاوے گا اوتھے قبری اس کلمے دراز دیارے اس ڈبتے پیرے آرے سان کسیا نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے یا فرمان نے یہ مالو دولت دنیا یہ بیشہ بے بندے اتانے فہم کمالا حضرات دی وقار وقت دے دامن قلت ہے نماز عصر پہ ہو جائے گی سڑا جمعہ فوت ہو جائے گا اس واسطے میں اختصار نال انہاں بھائیان مبارک دینا جنہاں نے حضور دا کلمہ شریف پڑھا جنہاں دے واسطے محنت کی تھی نٹھر برادران انہاں میں مبارک دینا جتنے بڑائی برادری ہے وہ آج تو ساڑھی برادری ہے اسی انہاں دے تابعدار اسی انہاں دے نال آئے ساڑھے بچے نے ساڑھے بیٹے نے ساڑھے بھرا نے ساڑھے بزرگ انہاں دے بہناں ساڑھیاں بہناں نے انہاں دے بیٹیاں ساڑھیاں بیٹیاں نے اسی ہر اعتبار نال انہاں دے نال کسے جگہ تے بھی انہاں کوئی مشکل پورے پاکستان میں پیش آوے تو پورے پاکستان دے اہل اسلام انہاں دے نال کھلو انشاءاللہ یہ میرا بات انشاءاللہ اور جتنے بھائی تسی اس اجتماع میں شریک ہوئے اللہ تہاڈا آنا بھی قبول فرمائے بڑی دور دور تو بچے آئے ہیں اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے صفحہ درست کر کے سارے بھائی سنتاں ادا کر لو اذان جمعہ ہو چکی ہے سنتاں تو بعد فوراً دوسری